تو میں یس کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ کے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو, دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے, تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہے نا ماشاءاللہ, اسلام نے اگر بولنے پر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا, پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں غنی, یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہے نہیں تھے, اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا, یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ, یعنی فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟ پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو VIP ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے, بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو, پھانسی کا ٹکرا ہو, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو, صحت مند ہو, بہترین صحت رکھی ہوئی ہو, اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو, کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں پہ. تو جو آدمی زندہ ہو, صحت مند ہو, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے, آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک, اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس موڈ فٹ فاٹ, کوئی چھینکے میکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے. اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ
خوشی میں وہ ٹی بی کا مریض ہے جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف ہی یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے، وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا، آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں، تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے، یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے. توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے. ایسے کرنا شروع کر دو، ٹینشن دل سے نکالو. ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا، بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی، یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے؟ گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں، ابھی آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں میں، پہلے یہ حدیث مکمل کر لو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، لرزقتم تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماسن، جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی، اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں، آج میں نے رکشہ چلانا ہے، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے، کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ سمت میں جانا ہے، میں نے بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا، کوے، ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کووں کے غول کا اثر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں صدر سے، لی مارکیٹ سے، جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے، حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا، تو کووں کو مخبری ہو گئی، کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم، شارٹ چل رہا ہے، ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ، شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت، بول لو نا بھائی، نہیں ہے، پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے، پرندے کی ضرورت پیٹ، اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے، کبوتر کو دیکھ لو نا، یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر، انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گئے ہاتھ، اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے، میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا تو 10-15 سال تو زندہ رہے گا، بھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے، عمل کر لیتا تو 10. تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی، میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا، بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا، تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیشگوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے، میں جو سچی مچی کی پیشگوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں، تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا، اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا، آج عیش کرتا، تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا، وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا، جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے، تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا، چڑا چڑیے کا، بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی، نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے، کوئی انجینئرنگ نہیں کی، اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے، فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دے. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں، اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ
नर मादा मिल के कैसे तिनके तलाश कर रहे होते हैं और कैसे उनको बेहतरीन अंदाज से पिरो रहे होते हैं। ऐसे नहीं कि कोई भी कचरा उठा के, हम जब मुर्गियों के डड़बे बनाते हैं ना तो कुछ भी उठा के डाल दो उसके अंदर, परिंदा ऐसा नहीं करता। बड़ी तमीज से, बड़े खूबसूरत अंदाज से वो घोंसला बनाता है, खूबसूरत अंदाज से, ऐसा कि वो सर्दी गर्मी से भी महफूज रहे, दुश्मनों के शर से भी महफूज रहे। बहुत खूबसूरत अंदाज से वो घोंसले बनाते हैं। तो आप बताओ, इंसान जो अशरफुल मखलूकात है, जिसके लिए इस कायनात को बनाया गया, अल्लाह उसकी घर की जरूरत पूरी नहीं करेगा? है भाई, असल में आपने जिस घर को जरूरी समझा है वो अल्लाह की नजर में वो याशी है, वो जरूरत नहीं है। वो आपकी बहुत ऊपर का सोच रहे हैं आप। लोग किराए के घरों पे अफसोस करते हैं ना, अपना घर नहीं बना सके। भाई, घर की डेफिनेशन ये है कि जैसे परिंदा जो घर बनाते हैं क़यामत तक के लिए नहीं बनाता, उसे फिलहाल अपनी फैमिली को पालने के लिए एक अदद ऐसे घर की जरूरत होती है जहां बिल्ली से हिफाजत हो, जहां सर्दी और गर्मी से हिफाजत हो। अल्लाह कहते हैं तेरी ये बुनियादी जरूरत है, चूंकि तू नस्ल बढ़ा रहा है फितरत की तकमील के लिए, तो इस घर की जरूरत पूरी करना ये किसके जिम्मे है? ये फितरत के जिम्मे, जिसको जो खुदा है, असल में खुदा के जिम्मे है। परिंदा नस्ल बढ़ाता है इस कायनात की रंगीनियों को बरकरार रखने के लिए, अपने लिए नहीं। तो अब आप बताओ, जब आपकी नस्ल पैदा होगी जो मकसूद कायनात हो, तो घर की बुनियादी जरूरत खुदा ने अपने जिम्मे ली है कि नहीं ली है? वो परिंदों की जरूरतें पूरी कर रहा है और इंसान को टेंशन में डाल दे। तो ये आपकी बनाई हुई टेंशन है, ये खुदा की दी हुई टेंशन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से अता करदा टेंशन नहीं है। ये आपकी टेंशन है जो आपने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली। परिंदा जो घर बनाता है वो भी किराए का घर होता है, उसका जाती नहीं। किराए का मतलब निकलना है उसने यहां से, हमेशा के लिए थोड़ी एक ही जगह घोंसला। फिर जब उसके अंडों से बच्चे निकलते हैं, एक तो 12-12 घंटे की ड्यूटी होती है कबूतर और कबूतरी की। 12 घंटे कबूतरी, ये शुक्र करो अल्लाह ने मर्दों में ऐसा निजाम नहीं रखा, ये अल्लाह का बड़ा फजल हो गया। हमारे यहाँ खवातीन ही पालती हैं, मर्द का काम है शेल्टर देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, खर्चा उठाना। 12 घंटे कबूतर बैठेगा और 12 घंटे कबूतरी। अब कमाने का टाइम कम हो गया, क्या ख्याल है? पहले 12 घंटे दिन में कमाने में लग रहे थे इनके और रात में आराम में, ऐसा ही है ना? अब जिम्मेदारी बढ़ गई, कमाने के लिए टाइम कम हो गया। जिम्मेदारी क्या बढ़ रही है? अब अपना भी कमाना है और अपने बच्चों के लिए भी दाना लेकर आना है। टाइम कम है कमाने के लिए और खाने वाले ज्यादा। कि ना आज तक देखा कि भूख से मरे हो परिंदों के बच्चे? कहीं कहत पड़ा हुआ हो तो एक अलग बात है। कबूतर कबूतरी जाते हैं, बारियां सेट करते हैं, 12 घंटे ये 12 घंटे वो, फिर जब चूजे निकल जाते हैं उससे बच्चे निकल जाते हैं, वो भी कमा के खुद भी अपना पेट भी भर रहा है और अपने बच्चों का पेट भी भर रहा होता है। वजह क्या है? परिंदा टेंशन नहीं लेता। अगर टेंशन लेना शुरू कर देना कि यहाँ प्लॉट क्यों नहीं बना, यहाँ घर क्यों नहीं बना, तो परिंदा बच्चे पैदा करना ही छोड़ दे। जैसे कि आज गोरों ने छोड़ दिए हैं, अंग्रेजों ने छोड़ दिए ना, कुत्ते पाल रहे हैं। वो कुत्ते क्यों पालते हैं? वो बहुत से अंग्रेज हम लोगों पर एतराज करते हैं कि कुत्ता इतना वफादार जानवर, तुम इससे दिल क्यों नहीं बहलाते? हम कहते हैं इंसान से ज्यादा वफादार नहीं है। कुत्ते वो पाले जिसके पास पालने के लिए बच्चे ना हो, इंसान ना हो, वो पाले। और कुत्तों से सिर्फ दिल ही बहला सकते हो। कुत्ता कमा के नहीं देगा आपको, औलाद आपको कमा के देगी। औलाद अपने इख्तियार से मोहब्बत करेगी। कुत्ता जो आपसे मोहब्बत कर रहा है अपने इख्तियार से नहीं, कुदरत ने, फितरत ने उसमें वफा और मोहब्बत के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको खुशी भी नहीं होती। औलाद तो अपने इख्तियार से आपकी खिदमत करती है। बेटा होगा तो बहुएं भी होंगी, दामाद भी होंगे, बेटी होगी तो पोते भी होंगे, नवासे भी होंगे। कुत्ता होगा तो ये सब चीजें, बोलो, तभी तो अंग्रेजों का सारा सेटअप खत्म। आप किसी गोरे से मिले ना, ये कौन है, ये गोरा, तारुफ करो, ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, बस सारा सेटअप खत्म। कभी देखा गोरा तारुफ करवा रहा हो आप? अमेरिका किसी गोरे के घर जाए, ये मेरी खाला है, ये मेरी पुप्पो है, ये मेरी मुमानी है, ये मेरी चाची है, मेरी भतीजी है, ये मेरा भांजा है, ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, ये मेरे मदर इन लॉ हैं, और ये मेरी नानी सास और दादी। हमारे यहाँ तो इतने पूरी चेन चलती है। अंग्रेजों के यहाँ ये तकल्लुफ नहीं। मैं हूँ, ये पता नहीं कौन है, इत्तेफाक से कल इससे मुलाकात हो गई थी, दोस्ती हो, इससे ज्यादा रिश्ते नहीं। एक अदद अम्मा होती हैं, वो भी ओल्ड हाउस में। वो भी कहाँ है? ओल्ड हाउस। तो वो कुत्ते इसलिए पालते हैं, इसलिए नहीं पालते कि वो कुत्तों की वफा से उनको बड़ा अच्छा लगता है, इतने वफादार हैं।
कुत्तों से ही सबक सीख लेना चाहिए अंग्रेजों को कि कुत्ते तुम्हारे साथ वफा कर रहे हैं, तुम अपने बाप के साथ वफा नहीं कर रहे। समझ रहे हो ना? ये तुम्हारे साथ वफा कर रहा है और तुम अपने बाप को ओल्ड हाउस में जमा करा रहे हो। कुत्ता नहीं जमा कराएगा बुढ़ापे में तुम्हें, वो कहेगा जैसा भी है बर्दाश्त करूंगा। गैर मुस्लिमों की जो खूबियां हैं ना, वो अव्वले नजर में, पहली नजर में आपको, बादिन नजर में बहुत जबरदस्त लगेंगी। जब आप उनकी गहराई में जाओगे तो आपको लगेगा इन तिलों में तेल नहीं है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर के अखलाक हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं ना कि लोग अक्सर हमें कह रहे होते हैं कि अंग्रेजों के अखलाक बहुत अच्छे, थैंक यू, बात शुरू करने से पहले 3 दफा थैंक यू। जैसे हमारे कोई वजीफा जब बताया जाता है ना, तो शुरू में अव्वल आखिर 11 दफा दुरूद शरीफ पढ़े। तो अंग्रेज भी जब कोई बात करेगा थैंक यू से शुरू करके थैंक यू पे खत्म। और हमारे यहाँ गालियों से शुरू करके दरमियान में भी गाली और आखिर में भी गाली। इतना वो थैंक यू नहीं कहता जितनी हमारे यहाँ गालियां हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इंसान को जिस चीज़ से बनाया है हमें मालूम है। ज़ाहिर है अल्लाह को तो मालूम होगा कि अल्लाह ने इंसान को किस पानी से बनाया है, लेकिन अल्लाह हमें ये 2 वजह से बयान कर रहा है कि इंसान का जो मटेरियल है जिससे इंसान को बनाया गया वो एक गलीज़ और नापाक पानी है। तमाम मखलूक उसी पानी से बनती है, जितनी भी जानदार चीज़ें हैं जिनमें शुऊर है। तो ये इसलिए बताया कि इंसान की जो फजीलत है मखलूक पर, वो 2 चीज़ों की बेस पे है वो फजीलत। अगर वो दोनों चीज़ें इसमें नहीं होंगी तो फिर इसमें फजीलत वाला कोई काम नहीं है इसके अंदर। फिर ये जो कायनात इसके लिए हमने मुसख्खर कर दी और इसको इतना प्रोटोकॉल दिया, ये प्रोटोकॉल बनता नहीं है। देखो आपके घर में या आपके दफ्तर में कोई मुलाजिम हो जिसकी ना शक्ल अच्छी हो, बदबू भी आती हो उसमें से, आपने उसके जिम्मे कोई काम लगाया है, वो काम सही तरीके से पूरे करके देता है वो। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसने वो काम भी छोड़ दिया, तो आप उसे क्या ताना दोगे? आप उसे कहोगे भाई तेरी शक्ल देख के मैंने तुझे नहीं रखा है, तुझ में से बदबू आती है, ये खुशबू आती है, तू कितना नहाता है, तेरी कौम क्या है, तेरा कबीला क्या है, तेरा कद कैसा है, तेरे पास तू पैसे वाले खानदान से है या नहीं है। मैंने तो तुझे सिर्फ इस बेस पे रखा था कि कंपनी के लिए तू एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, बोलना आता है तुझे, प्रोडक्ट बिकवा देता है तू। अब अगर तू ये काम भी नहीं करता है तो तू मेरे किसी काम का नहीं है। शक्ल अच्छी होती ना तो चलो मैं रख लेता कि यार कुछ नहीं, देख के खुशी सी महसूस होती है। बाद लोगों की शक्ल अच्छी होती, किसी काम की नहीं होती, आदमी देखता है थोड़ा खुश हो जाता है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? तो चलो यार आ रहे खूबसूरत आदमी ऑफिस में आ रहा है तो लोग कहते हैं इनके ऑफिस में बड़ा अच्छा माहौल है, बड़े खूबसूरत लोग इस ऑफिस में पाए जाते हैं, इस बेस पे रख लेता मैं तुझे। या तू जहां से गुजरता है खुशबू के झोंके आते हैं, तू मेरे काम का तो नहीं है लेकिन जब ऑफिस में बैठता है इतनी खुशबुएं आती हैं, लोग समझते हैं देखो कितना खूबसूरत माहौल है इनके ऑफिस का, बड़े डिसेंट किस्म के लोग आते हैं। तो कोई क्वालिटी तेरे अंदर है नहीं। अब अगर तू काम को भी फोकस नहीं करेगा तो भाई तू पहली फुर्सत में निकालूंगा। तेरी बुराइयां मैं बर्दाश्त कर रहा था, मार्केटिंग में तू क्या है? माहिर है, चूना लगाना जानता है, टोपी कराना जानता है। मार्केटिंग के जो माहिर लोग होते हैं उनको आपको पता है ना कैसे कितनी दबा के माशाल्लाह झूठ बोलते हैं। एक आदमी ने अपना गधा बेचना था, उर्दू में इसको, अरबी में कहते हैं दल्लाल। जो मार्केटिंग करने वाले होते हैं उनको दल्लाली करने वाले, यानी आपका माल रहनुमाई करने वाले, दलालत अरबी में रहनुमाई को कहते हैं। तो उससे बिक नहीं रहा था अपना गधा, उसने कोई मार्केटिंग का कोई मास्टर था, कोई दलाल था, उसे पकड़ा, बोला यार ये गधा एक तो वैसे ही गधा है इसलिए नहीं कोई खरीद रहा, ऊपर से गधे में भी गधा है ये। तो उसने जाके जो गधे के तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिलाए हैं, ये वो गधा है जिस पे कायदे आजम बैठे थे, ये वो गधा है जो ऐसा था, जिसके वगैरह वगैरह इतनी तारीफें की हैं कि वो जो मालिक था उसने कहा भाई मैं नहीं बेच रहा ये गधा। वो ही उल्टा मुतासिर हो गया कि यार इतना बेहतरीन गधा है। तो ये जो मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं ये बहुत मुबालगा आराइयां करते हैं, ऐसे घुमाते हैं बातों को कि आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कोई प्रोडक्ट मार्केट में है ही नहीं। तो वो मार्केटिंग किया करता था, अब है ही नहीं। मियाँ बीवी के केस आते हैं ना हमारे सामने, तो उसमें यह होता है कि मियाँ साहब जो हैं ना उनकी शक्ल अच्छी है, ना वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, ना जो है वो कोई बहुत ऊंचा खानदान है। कोई होता है ना कोई ऊंचा खानदान होता है कि औरत उस खानदान की तरफ निस्बत में फख्र महसूस करती है कि मैं जी फलां की बीवी हूँ, वो भी नहीं है। तो तेरी एक बेसिक जिम्मेदारी थी नान नफका तेरी जिम्मेदारी थी, वो भी अगर तू पूरा नहीं कर रहा तो फिर औरत को क्या मशवरा दिया जाएगा? रहने का मशवरा दिया जाएगा या अलहदगी का? बोलते क्यों नहीं भाई? जब ये तेरे किसी काम का नहीं है ना, इसकी शक्ल अच्छी है, बात करता है तो मुंह से थूक निकलता है। बाज लोग बात करते हैं ना, थूक के फवारे फेंक रहे होते हैं, बात करने की इसको 2 दांत आगे के है नहीं, डायरेक्ट थूक
یہ جن لوگوں کے آگے کے دو دانت نہیں ہوتے نا، اللہ معاف فرمائے، جب یہ بات کرتے ہیں تو ڈائریکٹ فائرنگ ہوتی ہے. میں نے بہت تجربے کیے ہیں. تو ان کو چاہیے مصنوعی دانت لگوا لیں تاکہ دوسرا اپنی فائرنگ سے دوسرے کو آپ محفوظ رکھیں. تو ایسی عورت کو کیا کہا جائے گا؟ جب ایسے کیس میرے پاس آتا ہے، ابھی آیا تھا چند، کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. بھائی میاں نہ خرچہ پانی دے رہا ہے، نہ جو ہے اس کی کوئی ایسی حسین و جمیل ہے کہ اس پہ لٹو ہو گئی عورت کے، نہیں جی مجھے یہ ڈیزائن ہی اتنا پسند آیا کہ یہ میرے کوئی بھی حقوق ادا نہ کرے مگر مجھے یہ عاشق ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی کیوں رہ رہی ہے بھائی تو اس کے پاس؟ یہی مشورہ دیا جائے گا نا. اسی طرح الٹا معاملہ ہو، اگر عورت خراب ہو، مرد کے کسی کام کی نہیں ہے وہ، تو مرد کیا کرتا ہے؟ اس کو رکھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. بھائی میں کیا نہ تو، وہ ایک آدمی آیا تھا نا میرے پاس، میں مفتی صاحب میری بیوی کی نہ شکل اچھی ہے نہ وہ بات اچھی کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے ایسے کہنا نہیں چاہیے، تو بات کرتی ہے تو کاٹنے کو دوڑتی ہے، خدمت کرتی نہیں ہے. جیسے کہ آج کل کے مذہبی اسکالرز ہیں، کچھ اسکالرز نے عورت کو ساری ذمہ داریاں اس سے ختم کر دیں. بچے پیدا کرنے انہوں نے بند کر دیے کہ ایک آدھ ہوگا بس، وہ تو فارمیلٹی ہو ہی جاتی ہے. نہ یہ نسل پیدا کرے گی، پیدا ہوں گے تو پھر پالو اس کو، میاں ہی لے کے گھوم رہا ہوتا ہے ہر جگہ اس کو. اور نہ آپ کے ابا اماں کی خدمت کرنی ہے، وہ بھی شرعن عین بھی بڑا حلق سے نکالتے ہیں، کہتے ہیں شرعن مجھ پہ واجب نہیں ہے. شوہر کی خدمت شرعن بولو واجب نہیں ہے. پروفیسر غامدی صاحب کے کسی کلپ پہ نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ حضرت جب اس کے ذمہ کمانا بھی نہیں ہے، گھر کے کام بھی نہیں ہے، تو کس سلسلے میں آئی ہے؟ غامدی صاحب نے کہا نا کہ عورت کے ذمہ کمانا تو نہیں ہے، کمانا مرد کے ذمہ ہے، کچھ اس طرح کا بیان تھا، مجھے پورا یاد نہیں. تو گھر کی خدمت بھی اس کے ذمہ نہیں ہے. بچے ویسے ہی یہ لوگ زیادہ پیدا کرنے کے قائل نہیں ہیں، ایک آدھ، تو وہ کس سلسلے میں مرد اس کو رکھے گا؟ کیوں اس پہ وہ جان نشاور کرے گا وغیرہ وغیرہ. تو ایسے موقع پہ آدمی کو کیا مشورہ دیا جاتا ہے؟ بھائی چھوڑو پھر، جب کسی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. تو دنیا میں ایک اصول ہے، یہ کام کے آدمیوں کی قدر ہوتی ہے، جو کام کے نہیں ہوتے ان کی دنیا میں کہیں بھی قدر بولو نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ اگر کسی معذوری کی وجہ سے کوئی کام کا نہ ہو، پھر تو اللہ کی تقدیر سمجھ کے اس پہ صبر کیا جاتا ہے. جیسے شوہر خدا نخواستہ کوئی معذوری ہو گئی، لنگڑا ہو گیا، آڑا ترشا ہو گیا، اب کمانے کے قابل نہیں ہے. اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی شکل بھی اچھی نہیں ہے، لنگڑا بھی ہے، کمانے کے قابل نہیں ہے تو طلاق لے لو. نہ نہ نہ، پھر کیا کہا جائے گا؟ بھائی جب تک صحت مند تھا، کما رہا تھا نا، اب بیچارے کو بیماری ہو گئی، اب نہیں، تو پھر وفا کا تقاضا کیا ہے؟ سب شریک حیات تو اسی کو کہتے ہیں نا جو دکھ اور درد میں آپ کے ساتھ شریک ہو. اس طرح بیوی جو ہے وہ کوئی معذوری ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی، کام کاج کے قابل نہیں ہے بیچاری، پھر تو قدرت کی طرف سے ہے نا. کیا خیال ہے؟ اسی طرح آپ کا ملازم تھا، آپ کے کام کا تھا، اب کوئی حادثہ ہو گیا، کام کاج کا نہیں رہا، تو اخلاقیات کا تقاضا کیا ہے؟ کمپنیاں تو فوراً کک آؤٹ کرتی ہیں، چاہے 20-20 سال کی ملازمت تو 1 روپے نہیں دیتی. باہر ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے یار، 20-20 سال لوگ جاب کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا، بیماری ہو گیا، کمپنی نے ٹھینگا دکھا دیا، نکل پتلی گلی سے. کوئی اخلاقیات نہیں، کوئی انسانیت نہیں. بھائی یہ پرانا آدمی ہے یار، تھوڑا اس کو، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے اس کے علاج پہ خرچ کرنا؟ نہ 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 نہ. تو خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس میں تو ایسے معذور کی مدد کی جاتی ہے، اس کو برداشت بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا قصور نہیں ہے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے اس کے ساتھ کمپرومائز کیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ لیکن اتنی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، مسجد میں امام صاحب ہیں، نہ وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، نہ وہ نماز پڑھاتے ہیں، تو کمیٹی والے کیا بولیں گے؟ آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہے، کائنڈلی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں. فوج میں کوئی فوجی ہو، اس کو بارڈر پہ جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہو، سر آج میرے پیٹ میں درد ہے، سر آج میری ناک میں درد ہے، فلانا ڈمکانا، 20 مسائل، کیا کریں گے؟ بھائی چل تو پتلی گلی سے نکل. مجھے ایک بات بتاؤ، یہ میں دینی بیانی کر رہا ہوں، کوئی رپورٹیں پیش نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے، مجھ سے پتہ نہیں کس قسم کی رپورٹیں پیش کر رہے ہو. میں اصل مدعا کی طرف آ رہا ہوں ابھی ان مثالوں سے. میرے بیانات میں مثالیں لمبی ہوتی ہیں، جو دعویٰ ہے وہ ایک لائن میں سما جاتا ہے. یا آپ کے ذہن میں اتارنے کے لیے یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بیکار آدمی کی دنیا میں کہیں بھی قدر، بولو اب جملہ کمپلیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے، بیکار لوگوں کی دنیا میں کہیں بھی قدر نہیں ہوتی. آپ کا بیٹا ہے، جوان ہو گیا، کما نہیں رہا، نہ پڑھائی کر کے دے رہا ہے، آپ قدر کرو گے اس کی؟ ہے بھائی، نہ پڑھتا ہے نہ کمانے کی. 2 ہی کام ہوتے ہیں نا نوجوانوں کے یار، یا تو کوئی بزنس کر کے کما لو، نہیں تو پڑھائی کو فوکس کرو تاکہ کچھ بن جاؤ. یہی ہے نا بھائی. کچھ لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگ پڑھائی کی طرف جاتے ہیں. پھر پڑھائیوں کی بھی 2 قسمیں، دین کا علم ہے، دنیا کا علم ہے. تو بھائی تو مولوی بن جا یار، عالم بن جا، ادھر پڑھ لے، ادھر ڈاکٹر بن جا، کچھ تو بن.
وہ سارا دن آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ پب جی میں لگا رہتا ہے. آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا؟ ہے بھائی، آپ کو ایسے بیٹے پہ پیار آئے گا؟ میرا کتنا پیارا بچہ ماشاءاللہ سارا دن پب جی کھیلتا ہے، سارا دن منہ سے فائرنگ کرتا ہے. ایسے بچے منہ سے فائرنگ بہت کرتے ہیں. باہر دوستوں میں جب بیٹھیں گے نا تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں یہ بزنس کروں گا، میں نے اپنے دوستوں میں، ہم نے بچپن میں بھی دوستوں میں بہت ٹائم گزارا ہے، تو جو دوست تھے پڑھنے والے، کلاس فیلو تھے ہمارے، پڑھنے والے دوست تھے، وہ منہ کے فائر نہیں کرتے تھے، وہ پڑھائی کو فوکس کرتے تھے. آج ان میں کوئی ڈاکٹر مجھے ملتے 30 سال کے بعد مل رہے ہوتے ہیں. 30 سال بڑا پرانا عرصہ ہوتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے میں جہاز میں جا رہا تھا، ہمارا ایک دوست تھا وقار، نام بھی اس کا یاد ہے مجھے، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ یار ہمارا کلاس فیلو تھا، وقار نام تھا اس کا، بڑا پپو قسم کے بچے ہوتے ہیں نا، پڑھاکو، اس ٹائپ کا بچہ تھا وہ، بڑا پڑھائی کو اور فرسٹ آتا تھا. میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار کہاں گیا؟ بڑا باوقار آدمی تھا نا وہ بیان بھی وقار صاحب سن لیں گے تو، لیکن بڑا پڑھاکو تھا وہ. اور اردو انگلش ایسے روانی سے، جب کوئی کتاب ٹیچر پکڑاتے تھے نا کہ یہ کتاب پڑھو ریڈنگ کے لیے، تو آپ کو پتا ہے کچھ بچے اٹک اٹک کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ اردو پڑھ لیتے ہیں انگلش نہیں پڑھ پاتے، کچھ انگلش پڑھتے ہیں اردو پڑھ پا لیتے ہیں. وہ اردو انگلش دونوں میں کیا تھا، بہت پڑھاکو، اس کے خاندان بھی پورا پڑھاکو. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بہت ترقی کرے گا. چھٹی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں ان 5 کلاسز میں ہمارے ساتھ تھا. ایک دن میں اپنے دوستوں سے پوچھ رہا تھا یار وقار پڑھاکو ہوا کرتا تھا، ہم لوگ اسے دیکھ دیکھ کے شرمندہ ہوا کرتے تھے، ایک یہ ہے اور ایک ہم ہیں. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو ایک پڑھاکو ہوتا ہے اسے دیکھ کے دوسرے کلاس فیلو کیا ہوتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں. تو اللہ کی قدرت، یہ سوشل میڈیا بھی عجیب چیز ہے. 3-4 مہینے پہلے میں کراچی سے لاہور جا رہا تھا بائی ایئر، تو جب میں جہاز میں بیٹھا ہوں، اب ظاہر ہے 30 سال پرانی بات، آپ کو بتائے ایک چھوٹی کم عمر لڑکے تھے ہم لوگ، اور 30 سال میں تو مجھے کسی نے آ کے بتایا کوئی ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کا میں کلاس فیلو ہوں. میں فوراً پہچان گیا، 1 سیکنڈ بھی مجھے، حالانکہ بندہ یاد کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں. جیسے اس دن جو لڑکا نہیں آیا تھا کلاس فیلو 30 سال، وہ 20 نہیں، میں نے بیان میں غلطی سے 20 کہہ دیا، وہ 30 سال کے بعد آیا تھا ملنے کے لیے کلاس فیلو، وہ بھی میرا دوست تھا، سیٹ پہ ایک ساتھ بیٹھتے تھے. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا شاہد، سمجھ رہے ہو نا، 30 سال کے بعد، حالانکہ بالکل اس کا جغرافیہ چینج ہو چکا ہے. 7ویں 8ویں کلاس میں دوست تھے ہم. میں نے کہا شاہد بھائی کیا حال ہے؟ تو بچپن کی دوستیاں انسان کو یاد رہتی ہیں. تو کسی نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر وقار ہیں، تو میرے دماغ نے فوراً کہا کہ وقار ہی ڈاکٹر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ باقی میرا کلاس فیلو اور ڈاکٹر ہو بہت مشکل ہے، یہ وہی وقار ہے. میں نے کہا فوراً، تو ڈاکٹر وقار صاحب تشریف لائے، ہم کھڑے ہوئے ان کے استقبال میں. ارے یار وقار تسی کتھے؟ تو وہ پتہ چلا کہ جی ماشاءاللہ اس کا پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے، جگر میدے کے ہوتے ہیں نا، جو لیور اور اسٹمک کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. آغا خان میں ایک اچھی پوسٹ پر ہے، داڑھی ماشاءاللہ اتنی بڑی، یہ دیکھ کے خوشی ہوئی، سر پہ ٹوپی، سادہ لباس، اور باہر ملکوں میں دورے بھی ہو رہے ہیں، کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں، ان میں بھی آنا جانا ہو رہا ہے. میں نے کہا ویل ڈن یار، خوشی یہ ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ اچھے ڈاکٹر بھی بن گئے اور دیندار بھی ہو ماشاءاللہ، یہ تو بڑی اچھی بات ہے. تو کہاں سے کام چلے گئے. دیکھو کام کیا، میرا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ کام کا لڑکا تھا، منہ کی فائرنگ بالکل بھی فائرنگ نہیں تھی. تو آج ایک بہت بڑا ڈاکٹر بنا ہوا ہے. ڈاکٹر کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی ڈاکٹر مل جائے نا تو میں اس سے معلومات بہت لیتا ہوں. کل ایک ڈاکٹر کا میں نے 2 گھنٹے خون پیا ہے، شوگر اسپیشلسٹ تھے، ملاقات کے لیے آئے ہوئے تھے، میں نے بٹھا لیا، میں نے کہا آپ جس بھی سلسلے میں آئے ہوئے ہو، ہم آپ سے اپنے سلسلے میں. تو شوگر اور ہارٹ اسپیشلسٹ بھی تھے، شوگر کے بہت ساری معلومات لی ان سے. خیر، تو یہ میں کیوں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ زیادہ تر جو ہمارے بیان میں نوجوان لوگ ہیں، تو دنیا میں چاہے دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، محنت مزدوری کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، دنیا میں قدر کس کی ہوتی ہے؟ بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی ہر جگہ عزت، کیونکہ وہ پڑھاکو بچہ تھا نا. ہمیں یاد ہے ہم سارے کلاس فیلو بولتے بھائی یہ بڑی چیز ہے، یہ پڑھتا ہے. اور بھی ہم نے اسکولوں میں دیکھا ہے جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں ان کی تھوڑی سی رسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے. یہ پڑھنے والا ٹیچر بھی ڈرتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو پڑھاکو طالب علم ہوتے ہیں نا، ٹیچر پہ بھی ان کا روب ہوتا ہے. ٹیچر کو پتا ہے کہ میں نے جب سبق پڑھایا تو ان کو بے وقوف بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے. جب سارے بچے بے وقوف بیٹھے ہوئے ہو نا کلاس میں، تو ٹیچر کے میں شیطان ورغلاتا ہے، بھائی ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. ٹیچر بھی ٹرخانے والا کام کرتے ہیں. ہاں بچوں یہ دیکھو، یہ ہم لوگ جب فقہ پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں،
تو ایک انسان پر اثر ہوتا ہے. اگر سارے بے وقوف سے بچے بیٹھے ہوئے, آدمی کہتا ہے چلا دے ان کو کون سا سمجھ میں آ رہا ہے. پھر میں بچوں سے کہتا بھی ہوں کوئی ایسی بات تو نہیں تو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. سوال تو یہ پوچھا جاتا ہے نا, کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو, یہ ہے نا. لیکن میں سوال پوچھتا ہوں, ہاں بھائی بتاؤ بچوں, کوئی ایسی بات تو نہیں جو تم لوگ کی سمجھ میں آئی ہو. تو وہ کہتے ہیں نہیں. کہتے اس کو مطلب ماشاءاللہ بالکل سب برابر چل رہے ہو. ذہین بچہ کسی کلاس میں ہو, پڑھنے والا ہو, ٹیچر پہ بھی ایک روب ہوتا ہے, اسے پتا ہے کہ پڑھانا ہے میں نے, اس کو پتا چل جائے گا کہ استاد پڑھا رہے ہیں یا ٹوپی کرا رہے ہیں. تو طالب علم بھی ذہین ہو, اور صرف ذہین ہونا کافی نہیں ہے, محنتی بھی ہو. اس کا روب کس پر ہوتا ہے؟ ٹیچروں پر بھی اس کا روب ہوتا ہے. ٹیچر اس کی وجہ سے پہلے اسٹڈی کر کے سبق کو اچھی طرح تیار کرتے ہیں, پھر جا کے پڑھاتے ہیں. تو اس کی پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلا میرے بھائی, میں آپ کو یہ بار بار اس لیے کہ کام کے بنو کام کے. ہمیں یاد ہے جب ہم کبھی مدرسے میں کلاس میں لیٹ ہو جاتے تھے, یا دل نہیں چاہ رہا کلاس لینے کا, پڑے ہوئے ہیں نہیں آ رہے, ناغا کر لیا, تو ہمارے استاذ ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو بیکار بننا بہت آسان ہے. بیکار بننا بولو بہت آسان, کام کا بننا بہت مشکل ہے. لیکن قدر بیکار لوگوں کی نہیں ہوتی. قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے لوگوں کی ہوتی. ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ دیکھو جیسے مجھے بار بار مجھے یہ نہ بولنا پڑے بولو بولو, آپ خود ہی اب عادت ہو جانی چاہیے آپ کو. میں سوچ رہا ہوں اب بیان میں کارڈ بنا کے دوں, ہر ایک کو انٹری کی بیان میں اجازت نہ ہو. پہلے ایگریمنٹ سائن ہو کہ مفتی صاحب نے جب کوئی بات کی تو ہاں یا نہ میں اونچی آواز میں جواب دینا پڑے گا آپ کو. اس سگنیچر کے بعد آپ کی انٹری ہوگی. تو ڈاکٹر عبد القدیر خان بیکار تھے یا کام کے تھے؟ کام کے. دنیا قدر کرتی ہے, دشمن بھی مانتا ہے. اے او کلینک میں ایک ڈاکٹر تھے, ہڈیوں کے اسپیشلسٹ. ہمیں یاد ہے بچپن کا واقعہ, بڑا مشہور ہوا تھا. ایک بندے کی ہڈی ٹانگ کی 2 حصوں میں ٹکڑے ہو گئے تھے, بالکل ٹانگ الگ. اس ڈاکٹر نے دونوں جوڑ دی تھی. آپ کو بھی یاد ہوگا واقعہ. کون, کیا نام تھا؟ ڈاکٹر محمد علی شاہ. ہڈی ٹوٹ چکی ہے اور جوڑ دی بھائی. یہ وہ ڈاکٹر ہو سکتا ہے جس نے منہ سے فائرنگ کی ہو, ہے بھائی؟ اچھا, میں ایسے ڈاکٹر کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے پڑھائی کے دوران بالکل نہیں پڑھا, لیکن آج وہ کیا بنے ہوئے ہیں؟ ڈاکٹر. ایسے بھی ہیں. ایک ڈاکٹر تھے, اب میں بتاؤں گا نہیں کہاں تھے, پھر وہ غیبت وہ سمجھ نہ جائے میری بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے وہ تھے, غلط ٹیکا لگا کے جا چکے ہوں. ان کے کلاس فیلو بتایا کرتے تھے یہ بندہ بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا, پتہ نہیں کس طرح سے رٹا رٹا لگا کے امتحان پاس کر لیا کرتا تھا, اور پھر آتا باتا کچھ نہیں ہے, کوئی اسٹڈی نہیں ہے, کوئی مطالعہ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے. ظاہر ہے کچھ بیسک دوائیں تو سب کو ہی پتہ ہوتی ہیں, وہیں سے چلا رہا ہے بندہ. تو دنیا میں ہر جگہ میرے بھائی, چاہے کافر بھی ہو, کافر بھی کن کی قدر کرتا ہے؟ کام کے لوگوں کی قدر کرتے ہیں کافر لوگ بھی. جو کام کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خامیاں بھی انسان برداشت کرتا ہے. یار بندہ کس کا ہے؟ کام کا آدمی ہے, کام کر کے دے دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اداروں میں دیکھا ہے کہ ایسے لوگ چلے جاتے ہیں جن کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو غلط ہے, یہ 2 نمبر ہے, یا جھوٹ بولتا ہے, یا کسی غیر اخلاقی سرگرمی میں کسی بڑے کو بتایا جائے, وہ کہتے ہیں یار کام یہی کر کے دیتا ہے, کیا کریں, ہم نہیں نکال سکتے اس کو, بندہ کام کا ہے. تو اس سے میرے بھائی کیا پتا چلا کہ قدر کس کی ہے, بیکار لوگوں کی یا کام کے لوگوں کی؟ کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. بچوں کی نظر میں بیکار ابا کی قدر ہوتی ہے یا کام کے ابا کی قدر ہوتی ہے؟ ہر جگہ ایسا ہی ہے. تو اب میں جو اصل آیت ہے اس کی طرف آتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کلا انا خلقناہم مما یعلمون, ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ سب کو پتا ہے. غلیظ پانی سے, یا تو ہم مشک و عنبر سے, سونے کی اینٹوں سے بنے ہوتے. دیکھو سونے کا روبوٹ اگر کام کا نہ بھی ہو پھر بھی وہ اچھا ہے اس روبوٹ سے جو پلاسٹک کا ہو لیکن کام کا ہو. کیا خیال ہے؟ وہ سونے سے بنا ہے بھائی, سونے سے بنا ہے نا, وہ تو قیمتی ہے. سونے کی اینٹ کسی تعمیر کے کام آتی ہے؟ یہ سیمنٹ کی اینٹ تو تعمیر کے کام آتی ہے, لیکن سونے کی اینٹ تعمیر کے کام نہیں آتی. قدر مٹی کی اینٹ کی زیادہ ہے یا سونے کی اینٹ کی؟ سونے کی اینٹ کی قدر ہے. تو ہم اور آپ مشک و عنبر اور چاندی سے اور سونے سے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوتے. ہماری اور آپ کی آنکھیں ڈائمنڈ کی ہوتی, اور میرے بھائی ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ پیتل کے, کوئی اچھی والی پیتل کے ہوتے, اور ہمارے گھٹنے اس کے ہوتے, وہ ایک سونے سے بھی زیادہ مہنگی دھات آ رہی ہے آج کل, پلاٹینم کے ہوتے. کیا خیال ہے ہمارے گھٹنے؟ تو کتنی مہنگی بکتی نا یہ سب چیزیں, قیمتی دھاتیں. ہماری باڈی میں پتہ ہے کتنا گولڈ ہے, وہ کل ڈاکٹر صاحب سے مجھے پتا چلا. میں نے ان سے وہ کیونکہ حکمت کا بھی پڑھا ہوا تھا نا, تو ان سے حکیموں کی کشتوں کی باتیں پوچھ رہے تھے. حکیم لوگ جو کشتے مشتے کھلاتے ہیں, تو
حکیم لوگ نا پہلے بادشاہوں کو کشت سونے کا کشتہ بنا کے کھلاتے تھے, سونے کا, پتا ہے, خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا تم نے. خیر, تو ہر آدمی کی باڈی میں نا 0.4 گرام سونا ہوتا ہے. کتنا؟ 0.4 گرام. تو اگر ہم یعنی کتنے سارے بندوں کو ملا کے جا کے کوئی ایک تولہ بنے گا, وہ لاکھوں انسانوں کو ملا کے, تو ہر آدمی کی باڈی میں تو اتنا سا سونا ہماری باڈی میں 0.4 گرام, 1 گرام بھی نہیں, یعنی آدھا گرام, 10 گرام سونے کی آج کل قیمت میرا خیال ہے 3.5-4 لاکھ چل رہی ہے. تو آپ اس کو کم کرتے 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 0.4 گرام تو بہت تھوڑا, اور وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں ہوتا کہ استعمال کے قابل ہو, ورنہ لوگ مردوں سے سونے نکال کے 150 لاکھوں مردوں سے پگھلا کے ان کو سونا الگ کر لیتے اور بیچتے. کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری قوم کا. بے روزگار لوگ کیا کرتے بھائی, ہر آدمی کی باڈی میں 0.4 گرام سونا ہے تو لاکھوں باڈیوں کو پگھلا کے کیا نکال لیتے, پھر تو کچھ نکل آتا نا. 0.4 کو 1 لاکھ سے ضرب دیں تو کچھ نہ کچھ تو بن جائے گا. کاپر بھی ہے, آئرن بھی ہے. تبھی تو دیکھو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا, جبکہ ہم دیکھتے ہیں مٹی نہیں, انسان کی باڈی میں تو گولڈ بھی ہے, انسان کی باڈی میں آئرن ہے, انسان کی باڈی میں میگنیشیم ہے, پوٹاشیم ہے, سلفر ہے, زنک ہے, یہ سارے منرل ہیں نا باڈی میں, تو مٹی سے کہاں ہے؟ میں نے کہا پاگل کے بچے, یہ سارے مٹی میں پائے جاتے ہیں. صحیح, یہ تو اور اس کی علامت ہے کہ اللہ نے کس سے بنایا ہے, بولو, مٹی سے بنایا. بعض لوگ نا ایسے راکٹ سائنس, کسی نے اس کو اعتراض کر کے سکھا دیا, کسی ملحد نے. یہ دیسی تبھی راجہ قیصر احمد راجہ صاحب کا بھی ایک نیا چینل بھی آیا ہے, میں آپ کو بتا دوں جلدی. اچھا ہوا یاد آ گیا مجھے, میں نے سوچا تھا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. قیصر احمد راجہ, یہ بیان سے ہٹ کے بات آ گئی, میں ورنہ بھول جاؤں گا. جلدی اس کو کٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو جانے دینا ہے. اللہ جزائے خیر دے, قیصر احمد راجہ بڑے خاندانی کام کر رہا ہے یار. ایک منٹ نہیں, اتنی ادھر بھی خراب نہیں ہے یار. اچھا ہے, ساتھ ہاتھ کے ہاتھ اس کی, یہ دیکھو, اس کا نام ہے سیکھو بائے قیصر احمد راجہ. یہ نیا چینل ہے ان کا, اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں, ٹھیک ہے. سیکھو بائے قیصر احمد راجہ, تو انہوں نے کافی اچھا کام کر رہے ہیں. خیر, تو جو ہمارے دیسی قسم کے ملحد اور لبرل ہوتے ہیں نا, یہ سائنس ایسی کہیں سے کوئی اشکال مل گیا تو اس کو بڑا زبردست بنا کے, تو ایک آیا کہنے لگا مٹی سے کہاں ہے بھائی یہ تو میں نے کہا پھر کہاں سے بنا ہے, کس سے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اور کوئی زمین کے علاوہ تھوڑی کوئی چیز ہے جس سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے, سب کچھ زمین میں ہی ہے. تو مٹی سے بنایا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پائی جاتی ہیں؟ مٹی میں ہی پائی جاتی ہیں. تو یہ تو اور اس کی قرآن کی صداقت کی علامت ہے. تو خیر, یہی وجہ ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تھوڑے دنوں میں کیا بن جاتا ہے؟ دوبارہ مٹی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مر جاتے ہیں تو کیا بن جاتے ہیں؟ دوبارہ مٹی. تو اللہ تعالیٰ نے, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری باڈی میں تو بہت تھوڑا سا سونا ہے. باڈی سونے سے بنی ہوئی نہیں ہے, چاندی سے بنی ہوئی نہیں ہے, ہوتی تو بڑی قیمتی ہوتی. تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں جس مادے سے بنایا وہ تمہیں خود بھی معلوم ہے. کیا مطلب؟ تمہاری قدر اس بیس پہ تو ہو نہیں سکتی کہ تم کسی قیمتی چیز سے بنے ہوئے ہو. اس بیس پہ ہماری قدر اللہ کی نظر میں نہیں ہو سکتی. تو اللہ کہتے ہیں میری قدر, میرے دل میں تمہاری قدر اگر ہوگی تو عمل کی بیس پہ ہوگی. وہی اصول ہے نا, کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ قدر کس کی ہوتی ہے؟ کام کے آدمی کی. تو اللہ کہتے ہیں میری نظر میں بھی تمہاری قدر جب ہوگی جب تم کام کے آدمی ہوگے. اب یہ کام کے لفظ کو میں کیا کام کرنا تمہیں, اس کو میں تھوڑا بعد میں سمجھاتا ہوں. لیکن ایک اور مسئلہ دیکھو, میری اور آپ کے دل میں بھی کام کے آدمی کی قدر ہوتی ہے. کیا خیال ہے؟ اب جیسے وہ ہمارے دوست کلاس فیلو ڈاکٹر وقار, جیسی جہاز میں جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں چونکہ وہ کام کا آدمی تھا, کام کے آدمی تھے, تو میں کھڑا ہوا ملاقات کے لیے. ایک تو اس لیے بھی کہ بھائی چلو پرانے دوست ہیں, ایک اس لیے بھی کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہیں. تو اس کے سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے دل میں جس کی قدر ہوتی ہے تو خالی صرف یہی نہیں ہوتا کہ قدر ہے, اس کے عمل سے وہ قدر ظاہر ہوتی ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ مثال کے طور پر دیکھو, آپ کے ابا گھر میں آئے, آپ موبائل میں لگے ہوئے کر کے نا پب جی کھیلو, ابا آئے بیٹھ گئے سامنے, ابا کو یوں دیکھا, ابا میرے دل میں آپ کی بہت قدر ہے, چل رہا. ابا کہہ رہے ہیں بیٹا جب کوئی انسان گھر میں آتا ہے, کوئی بڑا گھر میں آتا ہے, کوئی سلام ہوتا ہے, کوئی کھڑے ہو کے اس کو عزت دی جاتی. دیکھو ابا جب گھر میں آیا کرے نا تو کھڑے ہو کے تھوڑا سا, خاص طور پہ سفر وفر سے آئے تو کھڑے ہو کے رسپیکٹ دیا کرو. بعض پوستیوں کی طرف بڑے ہوئے ہو رہے ہیں, ابا دبئی سے آ رہا ہے, ہل ہی نہیں رہے. یہ اب ہماری سوسائٹی اس طرف جا رہی ہے. کوئی بھی ریلیٹیو آیا ہے, ابا تو آپ سب سے بڑے قریبی رشتے دار ہیں, آپ کے سب سے قریب ترین رشتے دار آپ کے کون ہیں؟ ابا بھی آپ کے رشتے دار لگتے ہیں. ڈی این اے کروائیں پتہ چل جائے گا. تو یہ عزت وزت سب مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہے, شارٹ ہو رہی ہے. تو
مجھے اپنا واقعہ یاد ہے نا, ہمارے والد صاحب کا جب انتقال ہوا نا, تو جمعرات کو میں مدرسے سے گھر آیا کرتا تھا. میں جب گھر آیا ہوں تو مجھے پتا چلا والد صاحب گیٹ سے اندر آ رہے ہیں. والد صاحب کا ایک مخصوص انداز تھا گیٹ کھولنے کا. میں سمجھ گیا گیلری میں والد صاحب داخل ہوئے, تو میں فوراً بستر سے کھڑے ہو کے بیٹھ گیا کہ یار اب آئیں گے تو میں کھڑے ہو کے ملتا ہوں. تو اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا. تو میرے ذہن میں وہ اتنا ایک تسلی تھی کہ آخری عمل بھی کیا تھا, ایک تھوڑی سی, اللہ معاف فرمائے, ہم نے ٹوٹی پھوٹی سی عزت دے دی. باپ کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ تو ایک تسلی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایسا نہیں ہے کوئی ناراض دنیا سے گئے ہوں. پڑے رہتے پوستیوں کی طرح, آئیں گے تو دیکھیں گے, منہ ادھر کر لیتے, بعض یہ بھی تکیے منہ چھپا لو جیسے خراٹے لے کے سو رہے ہیں. بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں چلتی ہیں. تو جس کی بھی آپ قدر کرتے ہو, وہ قدر آپ کے ایٹیٹیوڈ سے وہ قدر جھلکتی ہے کہ نہیں جھلکتی ہے بھائی؟ ماں کی قدر, باپ کی قدر. قدر کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا ہم آپ کے قدردان ہیں. یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا نا اردو میں, ہم آپ کے قدردان ہیں. تو کیا کر رہے ہیں قدردانی کی؟ کرنا کچھ بھی نہیں ہے. تو آدمی کہتا ہے یہ پھر کیا ہے, منہ کے فاہے رہی ہے, کیا کرنا ہے بھائی؟ بیگم سے بول رہا میں آپ کا بہت قدردان ہوں. بہت سے لوگوں کی شادی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہوتے, میں آپ سے بہت خوش ہوں, میں آپ کی خدمت کی قدر کرتا ہوں. بیگم کہتی ہے ہو جائے پھر ایک پیزا, چلے پھر سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں. کوئی آپ کا اس کے ساتھ رویہ بالکل وہی ہے جیسا جمشید کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ہے. جو اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا تو بیگم بولے گی نا وہ تو وہ قدر نہیں کرتا, وہ بھی ویسے ہی آپ قدر کرتے ہو, آپ بھی ویسے. تو کیا یہ بھی غنیمت ہے, منہ سے اظہار کر دینا, یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے, لیکن یہ بھی تو ایک عمل ہے نا. کیا خیال ہے؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جب بھی آپ کسی کو ویلیو دیتے ہو, اس ویلیو کے اثرات آپ کی زبان اور آپ کے اعضاء سے ظاہر ہونے چاہیے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, کنجوس لوگ زیادہ قدر کرتے ہیں یا کم قدر کرتے ہیں؟ کم کرتے ہیں. سخی لوگ اسی عمل پہ کم دیتے ہیں یا زیادہ دیتے ہیں؟ دیکھو, چھوٹی کمپنیاں, ایک پکوڑے بنانے والی کمپنی ہے, چھوٹی سی کمپنی, ہو جاتا ہے کاروبار ہر طرح کا رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. ایک آدمی نے گولے گنڈے کا ٹھیلا لگایا, اس بزنس کو رجسٹرڈ بھی کرا لیا. وہ اپنے ملازمین کی کتنی قدر کرے گا؟ اور ایک ملٹی نیشنل کمپنی, بہت بڑی کمپنی ہے, اس کمپنی میں کوئی ملازم اگر اچھے کام کرے گا, کمپنی کو ترقی دے گا, تو وہ زیادہ قدر کرے گا. دونوں کے قدر کا طریقہ برابر ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ نہیں ہو سکتا بھائی. میں ایک اسلامک بینک کے ایک بڑی اچھی پوسٹ پر ایک مینیجر تھے, لیکن وہ مینیجر سے ہٹ کے بھی ان کی ایک الگ پوسٹ تھی, مجھے اس پوسٹ کا نام بھول گیا میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بڑی بینک میں سنی جاتی ہے, بڑی آپ کی ویلیو ہے تو آپ مینیجر کی پوسٹ پر, لیکن بڑا نام ہے یار آپ کا اس بینک میں. تو کہنے لگے میں جس برانچ میں مجھے بھیجا جاتا ہے نا, میں اس کو رن کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. سب لوگ اکاؤنٹ وہیں آگے کھول لیتے ہیں, میری پی آر اتنی میں نے بنا لی ہے. کیا ہے, بینک کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ بندہ ہمارے بہت کام کا ہے. کام کا کیسے؟ وہ کہتے ہیں میں کڑوی کثیری سنتا ہوں, کلائنٹ کی الٹی سیدھی آڑی ترچی سنتا ہوں, جو آ رہا ہے اس کا عزت دے رہا ہوں, اکرام کرا رہا ہوں. تو پھر سب لوگ کہتے ہیں یار جدھر یہ بندہ ہو ہمارا اکاؤنٹ بھی وہیں ہوگا. تو یہ برداشت سے اور اخلاق سے. اب کیا کہتے ہیں, مجھے ایسی جگہ پہ بھیجا جاتا ہے جہاں بینک کی وہ برانچ نہ چل رہی ہو نا, بالکل تھکی ہوئی ہو, کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں کھول رہا, کہہ رہے میرا ٹرانسفر وہاں ہو جاتا ہے, چلے گا, اس کو بھیج دو تو یہ بینک کی یہ برانچ چلے گی. وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں اور چل جاتی ہے وہ, کیونکہ ایٹیٹیوڈ اتنا اچھا ہے. تو بینک والے بھی قدر کرتے ہیں پھر ایسے آدمی کی, سمجھ رہے ہیں نا. تو دنیا میں ایسا ہے, ہر جگہ قدر تو سب کی جاتی ہے کام کے آدمی کی, مگر قدر کا طریقہ سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا. بے قدرے بھی لوگ ہوتے ہیں, اور جو قدر کرنے والے ان میں بھی قدر میں فرق ہوتا ہے. کنجوس آدمی کیا کرے گا؟ تھوڑی سی قدر کرے گا. بہت زیادہ آپ نے احسان کیا تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک دودھ پتی پلا دے, بس یہ اس نے آپ کی بہت زیادہ بولو قدر کی. وہی میں نے بتایا تھا نا, وہ کنجوس نے اپنے بچوں کو دیسی گھی لا کے دیا تو ڈبے سے لگا کے کھاؤ. بچوں کی قدر ہے بھائی اس کے دل میں, تو گھی کا ڈبہ نہیں کھلے گا, ڈبے سے روٹی لگا کے کھاؤ گے. پھر الماری سے لگا کے کھائی انہوں نے, جب ڈبے کو الماری میں رکھ دیا. اس پہ بھی مار پڑی ہے کہ کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے تھے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ قدر میں اللہ کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میرے دل میں قدر انسان کے کام کی ہے. جو کام کا آدمی ہوگا میں اس کی قدر کروں گا, جو کام کا نہیں ہے.
تو تمہارے حسن و جمال اور تمہاری خوبصورتی یا تمہاری دولت سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے. جیسے عورت کا شوہر یا بیوی مالدار ہو, آدمی کی بیوی وہ کام کی نہیں ہے, اس کے کہہ رہا ہے میں نے تیری دولت کا کرنا کیا ہے. محلے کے امام مالدار ہے لیکن نہ نماز پڑھا رہا ہے, نہ وہ کوئی بیان کر رہا ہے, مسجد کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو آپ کا پرسنل معاملہ ہے, آپ کی گاڑی آپ, میں نے کرنا کیا ہے. تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى اعمالکم الى اموالکم ولا الى صورکم, اللہ کو تمہاری شکلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اللہ کو تمہارے پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کوئی ہے ہی نہیں اللہ کو اس سے کوئی سروکار, یہ تو ہمارے مسائل ہیں. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَقُلُوبِكُمْ, اللہ صرف تمہارے اعمال اور دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے. دل کی نیت بھی اصل میں ایک عمل ہے, تو کیونکہ عمل کی دو قسم, ایک ظاہر اور باطن, تو اس لیے اس کو الگ سے بیان کر دیا, ورنہ وہ بھی عمل ہی ہے, دل کی نیت بھی. تو صرف عمل کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تو بھائی یہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, دین کی دعوت کا حاصل ہی یہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں اچھا ہماری نظر میں قدر کے لیے ایک الگ ٹائپ کے عمل ہونے چاہیے, اللہ کی نظر میں الگ. مثال کے طور پر فرض کرو اللہ نہ کرے مجھے کوئی بیماری ہو گئی, اللہ نہ کرے فرض کرو پیٹ کی کوئی بیماری ہو گئی. اب مجھے پتا چلا کہ پیٹ کا ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ ہے اور اس نے بڑی محنت کی ہے, اسٹرگل کی ہے, اس کا مطالعہ بہت ہے, تجربہ بہت ہے, لیکن ہندو ہے. وہ ہے کیا؟ ہندو ہے, پابندی سے وہ مندر بھی جاتا ہے, بتوں کی عبادت کرتا ہے, اپنی کلینک میں بھی 4-5 بھگوان اس نے رکھے ہوئے ہیں, اور جو کٹر قسم کا ہندو ہے وہ, لیکن اپنی فیلڈ کا کیا ہے, بہت ماہر ہے. اور میں نے پیٹ کا دائیں بائیں سے فرض کرو علاج کرا کے تنگ آ گیا, تو میری نظر میں جب پیٹ کا مسئلہ آئے گا تو یہ ہندو بیکار ہے یا کام کا ہے؟ کام کا آدمی. مجھے اس کے بتوں کی عبادت سے کچھ لینا دینا ہوگا نا, مجھے کیا لینا دینا بھائی, تو تیرا ذاتی معاملہ ہے, تو مندر جاتا ہے کہ میرا تو پیٹ کا علاج تیرے پاس ہے, تو کر دے بھائی. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, نیک ہیں, آپ نے مسائل پوچھنے, فتویٰ لینا ہے, لیکن آپ کو پتہ یہ بڑے لیول کے اللہ والے, لیکن دین کا علم نہیں ہے ان کے پاس, فتویٰ باقاعدہ کسی سے سیکھا نہیں ہے, تو آپ ان سے فتویٰ لوگے ہیں؟ بھائی یار نیک ہونا الگ بات ہے, علم ہونا الگ بات ہے, ان کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے. اسی طرح یاد رکھو, ایک عالم ہے, قرآن و سنت کا علم تو بہت ہے مگر دیندار نہیں ہے, تو وہ اس اعتبار سے تو آپ کے کام کا آدمی ہے کہ مسائل کا علم جانتا ہے, لیکن اس اعتبار سے کام کا نہیں ہے کہ آپ اس سے دین سیکھیں, اللہ اللہ سیکھیں, اللہ کی محبت پیدا کریں. وہ نہیں ہوگی پیدا, وہ اس کے اندر نہیں ہے, تو آپ میں کہاں سے آئے گی؟ تو اس سے ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کام کا آدمی ہے, تو اس میں بھی معیار لوگوں کے مختلف ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہندو ڈاکٹر میری نظر میں کام کا ہے, اسلام کی نظر میں وہ کام کا نہیں ہے, کیونکہ شرک کرتا ہے. وہ شرک پر جو سزائیں ہیں اور شرک کی جو وعیدیں ہیں, قرآن تو نازل ہی شرک کی نفی کے لیے ہوا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ کس کی عبادت کرو, ایک اللہ کی عبادت کرو. قرآن کا نزول اس لیے ہوا ہے. تو یہ ممکن ہے کہ ایک شخص میری نظر میں کام کا ہو, آپ کی نظر میں کام کا ہو, اللہ کی نظر میں وہ کام کا بولو نہ ہو, وہ کام کا نہ ہو اللہ کی نظر میں. آپ کے پیٹ کے مسائل ہیں, آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے میں کام کا ہوں, یار مفتی صاحب بڑے کام کے آدمی ہیں, ان کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے, بہت کام کے آدمی ہے, آپ کے گردوں میں تکلیف ہوئی, میں آپ کے کسی کام کا ہوں ہے بھائی؟ بولے گا بھائی کڈنی کے اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ, مفتی صاحب اس بارے میں کام کے آدمی, جب گردوں کا مسئلہ ہوگا تو قدر کڈنی کے اسپیشلسٹ کی ہوگی, مفتی صاحب کی اس فیلڈ میں کوئی قدر, آپ پروٹوکول ہی نہیں دیں گے, آپ بات بھی نہیں سنیں گے. میں بتا رہا ہوں گا نہیں یہ نہیں, آپ بولیں گے وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, یہی اسٹائل ہوگا نا, آپ ویلیو ہی نہیں دیں گے مجھے, اور نہیں دینی چاہیے, حقیقت بھی یہی ہے. کیوں دے رہے ہو بھائی؟ جو جس کی فیلڈ ہے وہ اس میں اس کو ویلیو دے نا. 4 شادیوں کی بات آئے گی, ایک دم فوراً میرا تصور آپ کے دماغ میں گھومنے لگے گا, حالانکہ میں اس میں بھی آپ کے کسی کام کا نہیں ہوں, کیونکہ میں رشتے کراتا ہی نہیں ہوں. آج بھی ایک صاحب آئے, میرا فلاں رشتہ, میں نے کہا بھائی ہم رشتے نہیں کراتے, میں اس میں بالکل آپ کے کام کا نہیں ہوں. اس کے ماہرین ہوتے ہیں, ماہر رشتیات, دفتر ہوتے ہیں شادی, آپ وہاں جاؤ, ہمارے پاس تو ٹائم بھی نہیں ہے اور ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے یہ. میں اگر اس کام میں لگ جاؤں میں نوٹ تو بہت چھاپ لیتا. دیکھو میرے پاس لوگ بار بار کہتے ہیں, موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں میں, لوگ بہت کہتے ہیں مفتی صاحب کے پاس بڑا پیسہ آ گیا, مفتی صاحب 2 نمبر ہو گیا, مفتی صاحب یہ ہو گیا. کبھی آپ خوشبو لگا کے ہمارے پاس بیٹھو, میرے پاس پیسہ کمانے کے ناجائز نہیں جائز طریقے اتنے ہیں کہ میں ارب پتی ہو سکتا تھا, اور وہ سارے طریقے جائز بھی ہیں.
میں نے صرف اس لیے اختیار نہیں کیے کہ جائز ہونے کے باوجود نامناسب ہیں، علماء کے وقار کے خلاف ہیں. تو اتنا بڑا ظرف ہم لوگ لے کے ٹوٹا پھوٹا، یعنی ہمارے لحاظ سے تو وہ ٹوٹا پھوٹا ہی ہے، آپ کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ظرف ہے. تو ایک دم سے کسی پہ اعتراض نہ کر دیا کرو. مجھے بہت مواقع ملے ہیں پیسہ کمانے کے، کروڑوں روپے کمانے کے. میں کسی کمپنی کو نام دے دوں نا اپنا، میرا نام یوز کرو اور میرا شیئر دے دو، اس پہ بھی کما سکتا ہوں. مجھے اپنے نام کا منجن بیچنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں اس کو پیسوں میں بولو یوز کروں. میری اپنی کمپنی بھی ہے، میں اپنے نام سے بنا سکتا تھا، ایک دم ہٹ ہو جاتی. میں نے کہا نہیں، میرے نام سے کوئی میرا کاروبار بولو نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے یہ نام کمایا دین کی دعوت اور تبلیغ کے ذریعے، لوگوں کو دین کی باتیں سکھا کے. اب میں اس نام پہ بزنس شروع کر دوں، جائز ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا غیرت کے خلاف رکھتا ہے. یار میں کیوں، یا تو پہلے سے نام ہی بزنس سے اونچا گیا ہوتا نا، جیسے لوگوں کا تو بزنس کے نام اونچا جاتا ہے. نام اونچا گیا، نماز روزے کی ترغیب دے کے جب ہم نے دیکھ لیا کہ اب نام دنیا میں پھیل گیا، اب اس نام کے ہم شہد بیچنا شروع کر دیں، اس نام کے دیسی گھی، اس نام کے جو ہے وہ بکری کا دودھ صحیح ہے، اور یا اس نام کے جو بھی پروڈکٹ خوشبوئیں بیچنا شروع کر دوں، تو اس طرح سے بھی میں کما سکتا ہوں. اور کتنی آفریں آئی ہیں. اور شادیوں کی جہاں بات آتی ہے، لوگ فوراً مردانہ قوت کی طرف ذہن جاتا ہے کہ نہیں آتا. پاکستان میں آپ کو زیرو سے کروڑ پتی بنانے والا جو بزنس ہے وہ مردانہ قوت کی دوائیں ہیں. میں اس سے بھی بہت پیسہ کما سکتا تھا، کیونکہ جب بھی کوئی مجھ سے شادی کا مشورہ لینے کے لیے آتا ہے نا دوسری، تو مجھ سے سائٹ پہ لے جا کے پوچھتا ہے کہ کھانا کیا ہے. اگر میں کہتا میرے پاس ایک معجون ہے، حکیم سے، میرے حکیموں سے بھی تعلقات ہیں، سلام دعا ہے، مجھے یہ بھی پتا ہوتا ہے 2 نمبر کون سا ہے، 1 نمبر کون سا، یہ صحیح دوا بناتا ہے، یہ غلط دوا بناتا ہے. ڈاکٹروں سے بھی ہے کون سی دوا جو ان کاموں میں استعمال ہوتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، کون سی واقعی فائدے مند ہے، یہ نالج میرے پاس بہت ہے الحمدللہ. تو میں یہ منجن بیچنا چاہتا، کتنا مالدار بن جاتا کہ یہ اپورچونٹی میرے پاس ہے یا نہیں ہے. اور اب تو میرے پاس اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے تو میں ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا، اس وقت بھی میں نے یہ کام نہیں کیا، سمجھ رہے ہو، اس وقت بھی میں نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا تھا، کیونکہ دوسری شادی تو میں نے بہت پہلے سے کی ہوئی ہے، اور لوگ اتنا غیر مشہور بھی نہیں تھا، میرے بیان ہوتے تھے، لوگ آتے تھے. اس وقت حکیموں نے مجھے خالص سلاجیت لا کے دی ہے، خالص سلاجیت، کہ بیچو. میں نے نہیں بیچی، بوری بھر کے 1 نمبر سلاجیت. کتنی بکتی ہے یہ، ایک ایک ڈلے کے لیے لوگ ترس رہے ہوتے ہیں. لوگوں نے آئے کہ بھائی یہ آپ بیچو، آپ کروڑ پتی بن جاؤ گے. میں نے کہا بھائی میری کیا حیثیت رہے گی، مفتی صاحب کا بزنس کیا ہے، سلاجیت بیچتے ہیں. نہیں یار، میں نے کہا ہم خاندانی لوگ ہیں الحمدللہ، ہمارے والد صاحب خاندانی تھے، باپ خاندانی تھا، ہمارا دادا خاندانی تھا، ہماری ماں خاندانی تھی، ہم مردانہ قوت کی. حالانکہ سلاجیت صرف اس لیے نہیں بکتی، اور بھی چیز کام ہے اس کے، لیکن لیبل اس پہ کیا لگا ہوا ہے، لیبل یہ لگا ہوا ہے نا. اور میں شادیاں بھی کر رہا ہوں تو لوگ کہیں گے اچھا یہی کام ہے ان کا. میں نے کہا یہ نہیں بیچے گا بھائی ہم. حالانکہ ہینڈ تم جو لوگ میرے ماضی جانتے ہیں ان کو پتا ہے کیسے حالات چل رہے تھے. پھر بھی اللہ کا شکر ہے بہت اچھے حالات تھے، غربت تو ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن میں بہت پیسہ کما سکتا تھا. میں نے کہا نا خاندانی لوگ ہیں، یہ اپنے اوپر لیبل لگانا کہ مردانہ قوت کی چیزیں بیچ رہا ہوں، مردانہ قوت کی دوائیں بیچ رہا ہوں، یہ نہیں اچھا لگتا بھائی. تو کچھ چیزیں جائز، مردانہ قوت کی کوئی دوائیں اگر حکیم یا ڈاکٹر بیچتا ہے تو حرام ہے حلال ہے، بولو نا، حلال ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ بیماری بھی لوگوں میں ہے نا. اگر وہ دوائیں نہیں بکیں گی تو نقصان ہوگا، گھر میں طلاقیں ہو جاتی ہیں. لیکن ہم نے کہا یہ کام ہم نہیں کرے گا، سمجھتے ہو، فری میں بانٹ دی. یا پورا بورا ایک حکیم کو بہت سستے داموں میں نے پکڑا دیا. میں نے کہا جان چھڑانے کے لیے، حالانکہ چیک کروائی تھی، اور ابھی بھی کر سکتا ہوں یہ کام. ہمارے شاگرد گلگت میں، بلتستان اور ہر جگہ ہے، ہماری جو پہنچ ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ہے جہاں آپ کی پہنچ نہیں ہے. لیکن میں نہیں کرتا یہ کام. کیوں نہیں کرتا؟ اور طلبہ سے بھی میں کہتا ہوں، دینی مدارس کے جو میرے شاگرد ہیں، کہتا ہوں دیکھو جب تم دین کا علم حاصل کر رہے ہو، وقار کے ساتھ دولت آ جائے ٹھیک ہے، اپنے وقار پہ کبھی سمجھوتا مت کرنا. دین کا علم ایک بہت عظیم چیز ہے، ایسا نہ کوئی انگلی اٹھائے بولے یہ کیا، یہ سلادید بیچتا ہے، یہ معجون بیچتا ہے، یہ فلانا بیچتا ہے. جائز وہ بھی ہے. تو یہ جو لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا اتنی دولت اور یہ مفت، ہم بہت کما سکتے تھے، اب بھی کما سکتے ہیں. ہم نے کمپنی، اپنے آپ کو، کسی کو پتا ہماری کمپنی کا نام کیا ہے؟ کسی کو نہیں پتا، تبھی تو چل نہیں رہی. چل رہی ہے لیکن ہلکی چل رہی ہے. تو وقار، عزت کے ساتھ. تو اور پھر وقار کا بھی ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہے. ہمارا ایک شاگرد تھا، ایک دن میں نے کہا یار تم کیا کرتے کیا ہو، دین کا علم حاصل کر رہے ہو، کرتے کیا ہو؟ اس نے بتایا میں مردانہ قوت کی دوائیں بیچتا ہوں، بڑی مہنگے بیچتا ہوں، اور میرے پاس آتے ہیں لوگ اور بڑے خوش ہو کے ہی آتے ہیں. اس کو میں نے اتنی سنائی، میں نے کہا یا تو دین کا علم چھوڑ دو، یہی کام کرو، یہ کام کرو، پھر کلینک کھول کے بیٹھ جاؤ، یا پھر دین کا علم حاصل کرنا ہے بزنس کرو، لیکن یہ بزنس علماء پہ سوٹ
بولو نہیں کرتا. خیر ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو کیا بات کر رہا تھا میں, جلدی سے سمیٹوں. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو ہر فیلڈ میں کام کا مطلب مختلف ہوتا ہے نا. تو اب آپ کی نظر میں ایک ہندو ڈاکٹر ہے, اس کی قدر یقیناً آپ کے دل میں ہوگی کیونکہ وہ آپ کے کام کا ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کام کے آدمی کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں جب اللہ کہتے ہیں کہ یہ میرے کام کا آدمی ہے تو پھر وہ مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں کام کا آدمی وہ ہوتا ہے جس کا علم صحیح ہو, کیونکہ عمل کی بنیاد علم پر ہے. آپ کے پاس علم ہی صحیح نہیں ہوگا تو آگے عمل صحیح ہو سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم یہ ہے کہ فجر میں 3 رکعتیں فرض ہیں, اس کا مسئلہ یہ معلوم ہے, غلط مسئلہ ہے, اس کے 3 رکعتیں فرض ہیں, تو اس کا عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ 100% غلط ہوگا. اس کی نماز واجب الادا ہوگی, ساری زندگی غلط نمازیں پڑھتا رہے گا وہ. اگر کسی کے پاس یہ علم ہو کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے بھی جھکا جا سکتا ہے, یا علی مدد بھی کہا جا سکتا ہے, یا غوث آدم مدد بھی, جیسے کہ جاہل پیروں نے یہ چیزیں سکھا دی ہیں, پیروں سے مانگنا اور نبی سے دعائیں مانگنا, یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا, یہ دعائیں چل رہی ہیں نا مسجدوں میں, اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت پہ رحم کھائیے, آپ ہماری حالت, یہ تو شرک خال. آپ یہاں سے بیٹھ کے نبی کو پکار رہے ہیں. جب علم ہی غلط ہے تو آگے عمل اس علم کی بیس پہ جو ہو رہا ہے وہ کبھی صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کی نظر میں قدر کے لیے ضروری ہے. بعض لوگ کام کے ہوتے ہیں مگر غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ چرسی جو چرس کی اسمگلنگ کر رہا ہے, بیکار ہے یا کام کا ہے تو بڑا کام کا. یہ آسان بزنس ہے یہ. آپ دیکھو پولیس کی گاڑیاں پیچھے بھاگتی رہتی ہیں, امریکہ میں بہت ہے یہ ہیروئن چرس نا, تو پولیس کی ہر وقت پولیس مقابلے میں رہتے ہیں یہ لوگ. اب یہ پتہ نہیں ہوتا پولیس اس کو تحفظ دے رہی ہے یا واقعی سچی مچی میں پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے. بعض پولیس پیچھے بولتی چلتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر جگہ 2 نمبری بھی ہوتی ہے, 1 نمبر بھی ہوتے. تو کس قدر مشکل کاروبار ہے یہ. تو چرسیوں کی نظر میں ایسے اسمگلر کی قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ان کی نظر میں تو بڑے کام کے ہیں. لیکن علم کیا ہے؟ غلط علم کی بیس پہ غلط علم ہے, نظریہ غلط ہے. انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ انسانیت کی تباہی ہے, اس سے تم پیسہ تو حاصل کر لو گے مگر اپنی آخرت ہمیشہ کے لیے برباد کر بیٹھو گے. اللہ نہیں چھوڑے گا تمہیں. ایک انسانی جان کے قتل پہ اللہ نے ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی ہے. آپ نے لوگوں کو نشے کا عادی بنا کر انسانیت سے کھیلنا شروع کر دیا تو ایسے آدمی کا تو کیا انجام ہوگا قیامت کے دن. لیکن ان کے پاس یہ علم ہے نہیں ہے, آخرت کے منکر ہیں, آخرت کا علم نہیں ہے. تو صحیح علم اور اس علم کی بیس پہ صحیح عمل, صرف یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو تو اللہ کی نظر میں ہم کیا بن جائیں گے؟ قدردان. پھر اللہ نہ ہماری شکل دیکھے گا, نہ ہماری دولت سے اللہ کو کوئی لینا دینا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تو میری مرضی ہے, کسی کو میں دولت مند بناتا ہوں, کسی کو میں غریب رکھ دیتا ہوں, اپنے اختیار میں نہیں ہوتی یہ سب کچھ. لک, آپ نے انگریزوں میں بھی لفظ سنا ہوگا, لک ہے بھائی, لک. تو وہ لک کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب اللہ چاہتے ہیں رزق کے اسباب اور وسائل کھول دیتے ہیں, جب نہیں چاہتے تو سب کچھ ہو کے بھی آدمی روڑے ناپتا پھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ کو غرض کس سے؟ کہ علم صحیح ہے اور عمل صحیح. اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا, اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں, ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں, انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں, سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے, جو انسانیت کا راستہ ہے, جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے, وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے, ان ملکوں میں زنا لیگل ہے, اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے, اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یہ ان کا پرسنل معاملہ, اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا, کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے, ملک کے قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے, بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا, کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے, کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں, یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو. یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ.
کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں, ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا, تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ, ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے بھائی, علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کل انعام بل ہم اضل, اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں, کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے. گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, ان کو تو پتا ہے, مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں, تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں, ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے, انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے, پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نا. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا, ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں, اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے, بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو بھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی, ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا, کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے, اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے, ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے, بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا, میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا, وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے. تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے, ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں, لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے. ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں. سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر, بے غیرت, گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے, آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے, تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے, یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل, وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے, وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل, دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دم دھڑکا ہو رہا ہے, آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ, ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں, اس میں حرج کیا ہے, اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے, یا ہم کہیں گے یہ عمل ہی ناپاک ہے؟ فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو, میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے, کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل, غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی, بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے, میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کا معیار کیا ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ شرم کے خلاف ہے, شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ, شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی. تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, گندگی ہے, محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے, مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, کتنا گندا عمل ہے, گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں, ہمیں گھن آتی ہے, ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں منہ یوں ٹاک کیوں. ابھی یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ, کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں.
کہنے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش. جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے, وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے, اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے, گوبر کے جراثیم